السلام علیکم دوستوں. بلوچستان اس وقت دہشت گردی کی لپیٹ میں. ایک بنیادی سوال کہ کیا بلوچستان کی کہانی بدعہدیوں، وعدہ خلافیوں اور زیادتیوں کی ایک داستان ہے؟ ہمارے آج کے اس شو کا فوکس یہی ایک بنیادی سوال ہے. حالیہ دنوں میں بلوچستان کے گورنر جعفر خان مندوخیل، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور فوج کے سربراہ عاصم منیر کئی مرتبہ اعادہ کر چکے ہیں کہ بلوچستان میں آخری دہشت گرد کی ہلاکت اور مکمل امن بحال ہونے تک کارروائیاں جاری رہیں گی، کیونکہ بلوچستان پاکستان کا دل ہے. بالکل جناب، بلوچستان پاکستان کا دل ہے. لیکن کیا ریاست پاکستان نے اپنے اس دل کا خیال ایسے ہی رکھا ہے، ایسی ہی حفاظت کی ہے جیسی کہ انسان اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے؟ اب یہ بنیادی سوال ہے. میں نے پوچھا، سینئر صحافی ہیں سلیم شاہد صاحب، ساری عمر ان کی کوئٹہ میں گزر گئی، ڈان اخبار کے بیورو چیف ہیں. انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہے گزشتہ 5 دہائیوں کے دوران رپورٹنگ کرتے ہوئے. بہت ہی کم عمری میں انہوں نے رپورٹنگ شروع کر دی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ان کا خیال ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب، بلوچستان دراصل وعدہ خلافیوں اور بدعہدی کی ایک داستان ہے جو بہت ہم پیچھے نہیں جاتے. نواب بگٹی کی شہادت کے بعد اگست 2006 میں ان کی شہادت ہوئی تھی بڑے پراسرار حالات میں. تو موجودہ صورتحال نے نواب اکبر بگٹی کی اگست 2006 میں شہادت یا ہلاکت کے بعد یہ پیچیدہ صورت اختیار کی ہے. دیکھیں جی، نواب اکبر خان بگٹی جو ہیں وہ جتنی بھی انسرجنسیز ہوتی رہیں، یعنی اس انسرجنسی سے پہلے کسی انسرجنسی میں وہ شامل نہیں تھے. وہ ایک نواب کی حیثیت سے، یعنی ان کے علاقے میں جو ڈیرہ بگٹی ہے وہاں پہ کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا اس انسرجنسی کے زمانے میں. بلکہ بعض بلوچ رہنما کہتے تھے کہ انہوں نے ہماری جو جدوجہد تھی یا جو بھی ہمارا مقصد تھا اس کو سبوٹاج کیا، یہ بات کرتے تھے وہ. لیکن اس انسرجنسی میں دیکھیں آپ، یہ کیوں ہوئی، کہاں سے اس کی کہانی شروع ہوتی ہے؟ اس کی کہانی یہ شروع ہوتی ہے کہ دیکھیں، نواب بگٹی جو ہے نا بیسیکلی بالکل اسٹیٹ میں ان کا بڑا رول رہا ہے. وہ 50s میں آپ دیکھیں کہ وزیر داخلہ رہے، وہ وزیر دفاع بھی رہے، اسی طرح وہ گورنر بلوچستان کے رہے 73 میں، اسی طرح وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہے. ان عہدوں پہ وہ رہے، انہوں نے کام کیا. اب آپ ان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیں، جو ڈیرہ بگٹی ہے، جو سوئی، اسپیشلی سوئی کی بات کرتے تھے، سوئی پلانٹ جہاں پہ ہے، سوئی نکلی ہے 52 میں وہاں سے، اور اس کے بعد سے وہ پشاور بھی پہنچ گئی، وہ کراچی بھی پہنچ گئی، لیکن بلوچستان میں وہ نہیں پہنچی. یعنی جب بلوچستان میں آپ نے جو گیس فراہم کی، وہ بھی آپ نے ٹینکروں کے ذریعے، آپ نے جو پلانٹ لگا کے اس سے، صرف یہی وجہ تھی اس لیے کہ OGDCL PPL سے تو ان کو بہت سارا مشاہرہ ملتا تھا. جی، اس کے بارے میں بھی جی ہاں، اس کی بات یہ ہے کہ میں بتاتا ہوں اس کی بھی. نواب صاحب جو تھے وہ عام طور پہ یہی کہا جاتا تھا کہ جی وہ رائلٹی ہے، وہ نہیں ملی ان کو، اور وہ رائلٹی بڑھانے کا. بات یہ کہ رائلٹی نہیں تھی. میں نے ان کے بہت سارے، کیونکہ میں ان کا پڑوسی بھی رہا کوئٹہ میں، گھر کے سامنے میرا گھر تھا ان کا، تو میں نے بہت سارے ڈاکومنٹس بھی دیکھے، انہوں نے مجھے دکھائے کہ اس میں رائلٹی کی کہاں بات ہے. یہ جو کچھ ہمیں ملتا ہے، مطلب خالی مجھے نہیں، یہ تو قبیلے کا ہے، مختلف کلینز ہیں اس میں، ان کی زمین استعمال ہو رہی ہے، ان کا پانی استعمال ہو رہا ہے، ان کا بجری استعمال ہو رہی ہے، مطلب جو فیسلٹیز وہاں سے وہ حاصل کر رہی ہیں کمپنیاں، وہ اس کا معاوضہ ملتا ہے. یہ نہیں کہ رائلٹی جو ہے نا وہ نواب صاحب کو ملتی تھی. رائلٹی جو ہے وہ تو ابھی بھی آپ اگر بلوچستان کا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں آپ کو جو ٹرانسفر ہوتے ہیں
یہ محاصر، اور اس میں رائلٹی بھی شامل ہے۔ رائلٹی جو ہے بلوچستان کی حکومت کو ملتی ہے، رائلٹی ان کو نہیں ملتی تھی، ان کو ان چیزوں کی جو چیزیں ان کی استعمال ہوتی تھیں وہ اس کا معاوضہ ملتا تھا۔ لیکن ان کی جو جہاں سے بات شروع ہوئی وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں سوئی سے سارے ملک کو گیس مل رہی ہے لیکن بلوچستان کو ایون سوئی شہر میں گیس نہیں تھی، سوئی سے نکلتی ہے، وہاں پہ سوئی سے وہاں پہ جو ہے نا سوئی شہر میں وہ گیس نہیں تھی، ڈیرہ بگٹی میں وہ گیس نہیں تھی۔ جو میں نے جیسے بتایا کہ جو گیس کوئٹہ میں آئی ہے وہ بھی اپنے پلانٹ لگایا تھا، گیس کا پلانٹ لگا کے جو ٹینکروں سے گیس آتی تھی باؤزرز میں وہ آپ نے شروع کیا تھا، پھر یہ بہت بعد میں آپ کو کنیکٹ کیا گیا۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے علاقے سے نکلتی ہے گیس تو یہاں کے لوگوں کا حق ہے، یہاں کے جو نوجوان ہیں، پڑھے لکھے انجینئر ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کہ سوئی پلانٹ میں کام کر سکتے ہیں، ایز اے انجینئر کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ سب لوگ جو ہیں، جو کمپنی ہے وہ لے کر آتی ہے لوگوں کو کراچی سے، ایون کوک بھی کراچی سے آئے گا، ایون اگر پی این ہے وہ بھی کراچی سے آئے گا۔ تو انہوں نے یہ مطالبات پیش کیے تھے ان کو، انہوں نے کہا کہ یہ مطالبات ہیں ہمارے، ان کو آپ پورا کریں، ہمارے لوگوں کو روزگار فراہم کریں، کیونکہ یہ ویسے بھی ایک حق ہے اس کا، جس علاقے میں معدنیات نکل رہی ہیں یا وہاں سے آپ کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو سب سے پہلا حق ان کا ہے کہ ان کو ملازمتیں ملیں، اس چیز سے ان کو زیادہ اس بینیفٹ ان کو ہو۔ تو وہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا تھا، تو وہ ہمیشہ یہ کہتے، بات چیت بھی ہوتی تھی کہ جی کریں گے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ پھر یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور بھی انفارچونیٹلی واقعہ ہوا، سوئی یعنی سوئی میں جو پلانٹ جہاں تھا وہاں پہ ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ ریپ ہوا، ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ۔ تو پھر وہ اس پر بھی کافی چیزیں چلتی رہیں۔ نواب صاحب کا کہنا تھا کہ دیکھیں یہ کیونکہ ہمارا علاقہ ہے، یہاں پہ اگر کسی کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے تو یہ زیادتی کی بات ہے، اور اس پر انہوں نے اسٹینڈ لیا تھا۔ بلوچستان میں پہلی شورش جو ہوئی وہ 1948 میں تھی، اس کے بعد 2-3 مواقع آئے، اور پھر 1960 کی دہائی میں ایک اور انسرجنسی ہوئی۔ اس دوران جو اہم کردار سامنے آئے وہ تھے نواب نوروز خان، انہی کے ساتھ ساتھ میر دودہ خان اور میر ہزار خان مری، یہ بھی وہ شخصیات تھی جو سامنے آئیں۔ سلیم شاہد صاحب نے نواب نوروز خان کے ارد گرد کے جو حالات تھے کہ وہ کن حالات میں پہاڑوں پہ وہ اور ان کے ساتھی جانے پہ مجبور ہوئے، اس کی کچھ وضاحت کی۔ 60s میں بتاتے ہیں جو انسرجنسی ہوئی اس میں، تو اس میں بھی لوگ پہاڑوں پہ گئے، اس میں نواب نوروز خان تھے، نواب نوروز خان زرکزئی، وہ گئے تھے، اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، ان کے بیٹے بھی تھے اس میں اور کوئی بھتیجے بھی تھے۔ تو اس پہ یہ بتاتے ہیں کہ ایوب خان کے زمانے میں کہ ان کو پہاڑوں سے اتارنے کے لیے جو ہے نواب ان کے داماد تھے دودہ خان، سردار دودہ خان زرکزئی، وہ گئے وہاں پہ، ان سے بات چیت کی، اور بتاتے ہیں کہ قرآن لے کے گئے، تو قرآن تو مقدس کتاب ہے، کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا مسلمان، تو وہ آ گئے پہاڑوں سے، اتر آئے پہاڑوں پہ۔ پھر جو بھی کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ غالباً مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سی کمٹمنٹ تھی، کیا کیا چیزیں طے ہوئی تھیں، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، بلکہ یہ ہوا کہ جب پہاڑوں سے آ گئے تو نواب نوروز خان جو تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے بیٹوں کو بھی، ان کے بھتیجوں کو بھی، اور نواب صاحب کا، نواب نوروز خان جو تھے ان کا انتقال بھی جیل میں ہوا، اور ان کے غالباً بیٹے تھے 2 یا 3 مطلب بھتیجے اور بیٹا، وہ ان کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ تو یہ بڑی ایک بد عہدی تھی کہ آپ پہاڑ سے اتار کے لے آئے، لیکن آپ نے جو ہے وہ جو کمٹمنٹ آپ کی جنٹلمین کمٹمنٹ ہوئی تھی، آپ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو یہاں سے ایک بد اعتمادی شروع ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ایک طرف سے نہیں ہے بلکہ دوسری طرف سے بھی کچھ ان کا بھی حصہ ہے کہ آپ بھی کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ جب جس نے جو
اپر ہینڈ ہوتا ہے جس کا، جب وہ نہیں کرتا تو دوسرا بھی ریئیکشن میں ریاست تو جی ہاں ریاست تو یہ نہیں کرتی نا کہ وہ بس صرف اپنا حق استعمال کرے، وائلنس کا استعمال کرے، لیکن اس کا بالکل ماں کا رول ہے، وہ سب کو ایک نظر سے دیکھے، ان سب لوگوں کے جو کام کرنے والے جو اس ملک کے شہری ہیں ان کے ساتھ یکساں سلوک ہو ان کے حقوق پر۔ ویسے بھی دیکھیں آرٹیکل 5 کے تحت اگر ہم کہیں کہ جی ہم لائل ہوں، تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے کسی جو انسان لائل ہوتا ہے اپنی اسٹیٹ سے وہ دل سے ہوتا ہے، وہ کسی قانون کے تحت نہیں ہوتا یا زور زبردستی سے نہیں ہوتا۔ سلیم شاہد صاحب بڑے اس معاملے میں کلیئر ہیں کہ بلوچستان کے موجودہ حالات نواب نوروز خان، دودہ خان اور نواب بگٹی کے ساتھ بدعہدی اور وعدہ خلافی اور بلوچستان کو فیصلہ سازی میں شامل نہ کرنے کے سلسلے کی کڑی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، وہ کہ بہت یعنی جیسے جیسے وقت گزرا ہے اس میں اس بد اعتمادی میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا اسلام آباد ہے، سینٹرلائزیشن ایک تو آپ کی نمائندگی نہ ہونا، آپ کو پالیسی سازی میں شامل نہ کرنا، آپ کے بارے میں خود ہی فیصلے کر لینا، آپ کو شامل کیے بغیر، آپ سے کنسلٹ کیے بغیر۔ اب جب یہ خاص طور پہ جب سی پیک شروع ہوا تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ تھا ہی بلوچستان کا، کہ کیونکہ گوادر پورٹ جو ہے وہ بنی، گوادر پورٹ بنی تو اس کو بنانے والے جنہوں نے کنسٹرکٹ کیا اس کو وہ چائنیز تھے، انہوں نے بنایا اس کو۔ پھر آپ نے دیکھا کہ مشرف صاحب کے زمانے میں جب وہ شوکت عزیز تھے وزیر اعظم تو وہ سنگاپور کو دے دی گئی تھی، سنگاپور پورٹ اتھارٹی کو، لیکن انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ پھر چائنیز کو دیا گیا اس کو، جب پریزیڈنٹ تھے آصف زرداری اس وقت انہوں نے ان کے حوالے کیا، تو کام بھی انہوں نے کنسٹرکٹ بھی کیا، اور وہ انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق 2003 میں اس کی ارتھ بریکنگ ہوئی مشرف صاحب کے زمانے میں، اور اس کے بعد وہ 3 سال میں مکمل ہوئی۔ 2007 میں جو ہے وہ تیار تھی، لیکن اس پہ وہ نہیں ہوا کیونکہ اتنا عرصہ سنگاپور پورٹ اتھارٹی جو ان کے پاس تھی وہ، تو چائنیز کے آنے کے بعد اس میں کام بھی شروع ہوا۔ اب جب ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں تو سی پیک تو ہے ہی پورٹ کی وجہ سے، ڈیپ سی پورٹ کی وجہ سے، کہ ہم نے اسے استعمال کرنا ہے۔ جو بھی کوئی چائنیز کریں، پاکستانی یا جو بھی لوگ اور اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اس پورٹ کو استعمال کریں، کیونکہ وہ ایسی اسٹریٹجک جگہ پر ہے اور ڈیپ سی پورٹ ہے، نیچرل ڈیپ سی پورٹ ہے، وہ راستہ ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو ہرمز ہے، ایران اور امریکہ کا جو تنازع چل رہا ہے، وہ وہاں سے جتنی یعنی آتی ہے ٹریفک، کہتے ہیں تقریباً 20% جو تیل کی ترسیل ہے اور دوسری کارگو کی، وہ اس سے ہرمز کے ہے، اس سے ہے، تو وہ یہاں سے گزرتی ہے آپ کے گوادر سے بھی۔ تو بات یہ ہے کہ اسے آپ نے نظر انداز کر دیا۔ سلیم شاہد صاحب چونکہ طویل عرصے سے صحافت میں ہیں، بہت کچھ دیکھا، نواب اکبر بگٹی ان سے چند قدموں کے فاصلے پہ کوئٹہ میں ان کی رہائش گاہ ہوتی تھی، اس لیے بہت کچھ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے دوران انٹرویو، بلکہ انٹرویو سے پہلے یہ بھی کہا کہ بلوچستان کے سیاستدانوں کو گود لینا چھوڑ دیں۔ اب ایسا کیوں ہے؟ کیا ایسے لوگ نظام حکومت میں شامل ہیں یا بلوچستان پر مسلط ہیں جن کی عام بلوچ عوام کی نظر میں کوئی ساکھ، کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے؟ یہ صرف یہ بلوچستان کی بات نہیں، پورے ملک کی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ جو ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے، آپ اگر وہ ہونے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے لوگ سامنے آئیں گے۔ اور وہ لوگ، اب جیسے بلوچستان کی میں مثال دیتا ہوں، بلوچستان میں ایک ٹرائبل سسٹم ہے اور اس کا آج بھی احترام کیا جاتا ہے۔ ٹرائبل جو واقعی ٹرائبل جن کا کوئی انفلوئنس ہے، جو قبیلوں کے سربراہ ہیں، ان کو لوگ عزت دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی بلوچ ہمارے جو ہیں وہ
آپ کچھ بھی کر لیں، قتل کر لیں، آپ اس کے گھر چلے گئے وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے. تو ان میں یہ چیز موجود ہے، معاف کرنا موجود ہے. ان کا اپنی ٹریڈیشنس پر اپنے بزرگوں کو وہ عزت دیتے ہیں، ان کو آنر کرتے ہیں. تو لیکن اگر آپ کل چلتے چلتے جو ہے نا کسی آدمی کو بھی جو قبیلے کا چھوٹا تھا اسے آپ اس کے مقابلے میں بنا دیں، سربراہ بنا دیں. اسی طرح بہت سارے لوگوں کو جو ہے آپ نے گود لے لیا اور ان کو آپ نے اپنا جو بھی آپ کا بیانیہ ہوتا ہے وہ اس پہ بات کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ جب لوگوں کو یعنی نیچرلی کام کرنے دیں گے اور ان کو، تو وہ زیادہ اپنی سوچ کے مطابق کام کریں گے. غلطیاں کریں گے تو غلطیاں اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ سیکھیں گے کیسے؟ سلیم شاہد صاحب سے ہم نے یہ بھی پوچھا کہ کیا موجودہ پالیسی کے ساتھ جس انداز میں سول اور فوجی حکمران حالات سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا اس اسٹریٹجی یا اس حکمت عملی کے ساتھ بحرانی حالات اور غیر ملکی مداخلت جو کہ اعلی کاروں کے ذریعے ہو رہی ہے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ گوگے پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر چکا ہے اور بہت ساری چیزیں ہم نے بہت دیر کر دی. اس میں ہمیں بہت اپرچونیٹیز ملی تھیں کہ ہم چیزوں کو درست کر سکتے تھے. دیکھیں، ماضی میں بھی جو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ ماضی میں جو انسیڈنٹ آخر بات چیت ہی کی نا آپ نے، اور بات چیت کر کے آپ نے کوئی چیزیں طے کی. وہ الگ بات ہے کہ آپ نے اس پہ دونوں طرف سے اس پہ صحیح معنوں میں عمل درآمد نہیں ہوا. لیکن میں اب بھی آپٹمسٹک ہوں، ہوپ فل ہوں، پر امید ہوں کہ اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس سوچ کے ساتھ کہ ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، بات چیت کے ذریعے کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کرنا ہے، تو آپ ان لوگوں کو لائیں بیچ میں. لیکن جب اب جیسے امریکہ اور ایران جو ہے وہ بات چیت کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن تیسرے فریق نے تو کوئی رول ادا کیا نا. تو آپ ان لوگوں کو، جو لوگ میٹر کرتے ہیں، جن کی بات کو لوگ سنتے ہیں، جن کی بات کو احترام دیتے ہیں، اور وہ واقعی اپنا ایک رول ادا کر سکتے ہیں اس ٹرائبل سوسائٹی کے رواج کے مطابق، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی آپ اگر سنجیدہ کوششیں کریں گے اور اس عزم کے ساتھ کہ ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو یہ حل ہو سکتا ہے. جی، تو آپ نے بات سنی، لیکن میں نے اسی لیے سلیم شاہد صاحب سے یہ بھی پوچھا کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ تو سیاسی سینس والی ہیں، لیکن موجودہ سول اور فوجی قیادت تو سیکیورٹی اقدامات مسلسل بڑھا رہی ہے. بلوچستان میں پہلے فوج ہوا کرتی تھی، ایف سی کے کچھ دستے ہوتے تھے، لیکن اس وقت ایف سی کے 3 بڑے ایک لحاظ سے ڈویژن ہیں. ایک ایف سی جنوب ہے، ایک ایف سی شمال ہے، اور ایک ایف سی اب مغرب ہے جو کہ تازہ ترین اضافہ ہے. جگہ جگہ چوکیاں ہیں، اور لگتا یہی ہے، حکمت عملی یہی ہے کہ آپ فوج یعنی سیکیورٹی فورسز کی تعداد بڑھا کر جگہ جگہ ناکے لگا کر صورتحال کو قابو کر سکتے ہیں. وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. دیکھیں، عام طور پہ کیوں ہوتی ہے مسئلے کا حل؟ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ بالکل وائلنس کرتے ہیں. اسٹیٹ جو ہے وہ اس کے پاس حق ہے اس بات کا کہ وائلنس کرے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ فریق جو ہے دوسرا اسے مذاکرات کی ٹیبل پہ لائیں، وہ آئے آپ کے ساتھ بات چیت کریں. اور مذاکرات کی ٹیبل جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ جب بیٹھتے ہیں اس کے اوپر، اس سے پہلے بھی آپ کے تھوڑے کام ہو رہے ہوتے ہیں آپس میں بات چیت کے، تو ایک ایجنڈا بنانے کے بعد آپ بیٹھتے ہیں اس کے اوپر. تو جب آپ آپس میں بات چیت شروع کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس میں سے سبسائڈ ہو جاتی ہیں، اس میں سے وہ نکل جاتی ہیں، وہ غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں، کور ایشوز رہ جاتے ہیں. اور کور ایشوز پہ جب آپ سنجیدگی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلتا ہے اس کا، جلد یا دیر میں، لیکن نکلتا ضرور ہے کہ آپ جو ہے. لیکن یہ کہ اگر ہم کہیں کہ جی کہ صرف آپریشنز کریں یا وہ حل ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سوچ کو بدلنا ہوگا. تو جناب، یہ باتیں آپ نے سنی سلیم شاہد صاحب کی، بڑے جہاں دیدہ
صحافی بلوچستان کی صورتحال پہ گہری نظر رکھنے والے، بڑے سیاسی اتار چڑھاؤ کے ساتھ ان کا اپنا صحافتی کریئر بھی پروان چڑھا. تو ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ بنیادی طور پہ اس وقت عدم اعتماد یا بد اعتمادی ہے بلوچستان کے عوام کے اندر، وعدہ خلافیوں کی ایک طویل فہرست ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں حکومت کے کاموں کی کوئی اونرشپ نہیں ہے، یعنی لوگ کسی بھی کام کو اپنی اس حکومت کو اپنا نہیں سمجھتے، اور وہی بنیادی اس کی وجہ یہ ہے کہ فیصلہ سازی میں اور انتخابات میں عوام کی رائے، عوامی نمائندوں کی رائے کو اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ ایسے لوگ ہیں جن کو اٹھا کے یہاں پہ ایوان اقتدار میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور مشورہ بھی پھر جو اصل نمائندے ہیں ان کے ساتھ یا حقیقی سیاسی قوتیں ہیں ان کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ کئیوں کو تو ابھی ملک دشمن بھی ٹھہرا دیا گیا. ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور اس طرح کی دوسری جو رہنما ہیں بلوچ، ان کے ساتھ بریکٹ کر دیا گیا ہے. تیسری بات جو سلیم شاہد صاحب نے کہی وہ یہ کہ سول فوجی حکمرانوں کو، بڑے بڑے عہدیداروں کو اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی ہوگی. کانڈکٹ، یعنی آپ جب دوسروں کے ساتھ بات کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں اگر تحقیر آمیز انداز میں بات کریں، ان کو کمتر سمجھیں. بعض اوقات گالم گلوچ بھی سننے کو ملتی ہے جب بلوچ عوام کا ذکر ہوتا ہے یا بلوچ سپورٹ کا ذکر ہوتا ہے جو علیحدگی پسند گروہ ہیں، BLA اور BLF، ان کو حاصل ہے، تو اس میں ظاہر ہے بڑا لوگ بے عزتی محسوس کرتے ہیں. اور پشتونوں کی طرح بلوچ بھی اپنی بے عزتی، اپنی تحقیر برداشت نہیں کرتے. عزت و احترام کے ساتھ، شفقت کے ساتھ شاید بلوچ بھی اپنی جان بھی دے دیں، لیکن جب گالم گلوچ ہوتی ہے ان کو کمتر سمجھ کے، ان کے ساتھ تکبر کے ساتھ اگر بات چیت کی جائے تو اس میں نفرتیں کم ہونے کی بجائے نفرتیں بڑھ جاتی ہیں. من پسند لوگوں کو اگر اقتدار کی مسند پہ بٹھایا جائے گا جن کی عوام میں کوئی جڑیں نہیں ہیں، تو انہیں نہ تو قبول کرے گا اور نہ ہی ریاستی اداروں کے ساتھ عوام کا کوئی تعلق قائم ہو سکتا ہے. اور بات یہ ہے کہ جب تک ناپسندیدہ لوگوں کی سرپرستی ہوگی، آگ بلوچستان میں سلگتی رہے گی، بیرونی اور اندرونی دشمن اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ.